السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ بالآخر تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کے اختیار سے محروم ہو چکے ہیں۔ جب تک اس تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ اختیار ان کا اس وقت عارضی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے دھمکیاں دینے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ وزراء کی طرف سے خود وزیر اعظم بھی ایسی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو کسی بھی قسم کی بھگدڑ نظر آ رہی ہے، گھبراہٹ نظر آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہر چیز شیک ہوئی ہوئی ہے، زلزلہ برپا ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمیں حکومتی صفوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے وہ وزیر اعظم جو جسے کہتے ہیں کہ لاشوں سے بھی کہتے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا اور کسی سے بھی مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، اس وقت وہ سچویشن ہے کہ آج سے ایون 2 3 4 دن پہلے تک بھی وہ جن سے مبینہ طور پر بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے عزم کا اظہار کرتے، وہ ہر پاس سے پرائم منسٹر صاحب بس لیٹ گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ سچویشن ہے اور پاکستان کی سیاست اس وقت ایک انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے، آپ کو کچھ ایکسکلوسیو خبریں بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بہت دنوں سے ہم سن رہے تھے اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کب پیش کریں گے، کہاں پیش کریں گے، کس کے خلاف پیش کریں گے۔ تو بالآخر آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف براہ راست تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے اور وہ جیسے اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، وہاں سے ریسیونگ بھی لے لی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر بھی صورتحال بڑی بدل سی گئی ہے۔ پہلے تو ذرا تحریک عدم اعتماد پہ بات کر لیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جب داخل ہو گئی ہے تو وہ جو ایک ان کے پاس آئینی آپشن موجود تھا، جو میں نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ چودھری پرویز الہی نے مبینہ طور پر ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور نئے الیکشن میں چلے جائیں، لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم صاحب نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا تو انہیں نہیں توڑی۔ تو اب جو ہے وہ بالآخر اس اختیار سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب معاملات جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں کہ اپوزیشن اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لے تو اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، بصورت دیگر وہ ابھی نہیں توڑ سکتے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب وہ جو کہتے تھے نا میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا، انہوں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کو بھیجا تھا علیم خان سے رابطے کے لیے اور جہانگیر گروپ سے رابطوں کے لیے، اور وہ لاہور گئے راتوں رات اور وہ پھر مایوس ہو کر ناکام ہو کے لوٹ آئے۔ دوسری طرف آج وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر پرویز خٹک صاحب نے بھی جو ہے وہ ترین گروپ سے رابطہ کیا ہے اور پھر ترین گروپ نے ایک ہنگامی اجلاس کیا اور اس میں یہ سننے میں آ رہی ہیں خبریں کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے ترین گروپ کو کچھ آفرز کی ہیں، جن آفرز کے اوپر بات کرنے کے لیے ترین گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ بات سامنے آ رہی ہے، وہ سامنے یہ آ رہی ہے کہ وہ ہر طرف سے نا جسے کہتے ہیں مبینہ طور پہ قربانی کا بکرا سردار عثمان بزدار ہی بن رہا تھا۔ تو اب بھی علیم خان صاحب نے جو بھی کل سارے معاملات کیے اس میں بھی لگتا تھا کہ جی اب عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ تو گئی، کیونکہ یہ ایسی بھی خبریں آ رہی تھیں کہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی یہ تجویز موجود تھی کہ جی ٹھیک ہے علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، اور خود ان کی طرف سے بھی ایسے اشارے مل رہے تھے۔ اور پرویز الہی صاحب اچانک ساری گیم سے اس دور سے لا تعلق ہو گئے تھے، لا تعلق نہیں ہو گئے تھے بلکہ لا تعلق ہونا ان کی مجبوری ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا تھا ترین گروپ کے میدان میں آنے کے بعد اور پھر علیم خان کے بھی مل جانے کے بعد۔ تو پھر ایسی خبریں آ رہی تھیں اور پھر ایسی بھی خبریں آ رہی کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دی جائے، لیکن پرویز الہی صاحب 2 3 روز قبل جو ہے وہ اس پوزیشن سے محروم ہو گئے تھے کہ ان کو کوئی آفر کی جائے۔ لیکن آج وہ نمائندہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا جی وہ علیم خان کو نہ بنایا جائے وزیر اعلیٰ، تو اگر پرویز الہی کو بنا دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ موصوف اپنے طور پہ نہ صرف یہ کہ ذہنی طور پر تیار ہیں بلکہ ان کا یہ دل ہے کہ جی پرویز الہی آ جائیں گے۔ پرویز الہی کے ساتھ ان کی ورکنگ کوآرڈینیشن بھی بڑی رہی نا، پرویز الہی صاحب کو سوٹ کرتے تھے عثمان بزدار صاحب، تو پرویز الہی صاحب اس سارے معاملے میں کودے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ جی علیم خان صاحب کو آفر کی گئی ہے تو پرویز الہی صاحب کود پڑے اور انہوں نے حکومت کو سیدھی یعنی کہ ایک دھمکی لگا دی کہ جناب اگر وہ وزیر اعلیٰ بنا تو پھر اسی تو نال نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ عثمان بزدار کو رہنے دیا جائے۔ اس وقت عثمان بزدار جو ہے وہ ایک ایسی وہ قربانی کا بکرا ہے کہ جو کھڑے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انہوں نے حلال کس کے ہاتھوں سے ہونا ہے، وزیر اعظم کے ہاتھوں سے ہونا ہے، اپوزیشن کے ہاتھوں سے ہونا ہے، ترین گروپ کے ہاتھوں سے ہونا ہے یا پرویز الہی کے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ لیکن یہ معاملات تقریباً طے ہے کہ اب ان کا بھی جانا ٹھہرا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب حکومت جو ہے وہ دھمکیاں شمکیاں کیسے دے رہی ہے۔ حکومت کے وزراء جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، شیخ رشید احمد صاحب کی دھمکیاں کل بھی وہ دے رہے تھے، آج بھی وہ دیتے رہے ہیں کہ جناب یہ اگر کامیاب نہ ہوئی یہ تحریک عدم اعتماد تو خان کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اچھا پھر عمران خان صاحب نے بھی آج مختلف جگہوں پہ جو گفتگو کی اس کا لب لباب بھی کچھ ایسا ہی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو وہ منتوں ترلوں پہ اتر آئے ہیں خان صاحب، ساتھ ہی وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے ہیں، یعنی کسی کو دھمکی لگا رہے ہیں، کسی کی منت ترلے کر رہے ہیں۔ تو ویسے حالت بڑی
جو ہے ان کی وہ پریشان کن ہم کہہ سکتے ہیں، اور کوئی لفظ تو مناسب نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب وہ وزیر اعظم صاحب جو کچھ عرصہ پہلے تک جہانگیر ترین اور علیم خان سے بات کرنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2-3 دن پہلے انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو فون بھی کیا تھا، اور آج وہ جناب پبلکلی اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جی میں جہانگیر ترین کو جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے اور وہ کسی چور سے ہاتھ نہیں ملائے گا اور یہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا، اگرچہ کہ کچھ دن پہلے تک شاید وہ خود اس کیٹیگری میں جہانگیر ترین کو رکھ رہے تھے۔ لیکن جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کوئی ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت، زیادہ سے کوئی معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ یہ بھی اس چیز کا امکان ہے کہ غالب امکان ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے لندن روانہ ہو رہے ہیں، کسی بھی وقت وہ روانہ ہو جائیں گے۔ ابھی تک کہ ان کا پروگرام تھا، بعد میں پروگرام بدل جائے تو پتہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اون چودھری اور اسحاق خاقوانی صاحب جو جہانگیر ترین گروپ کے اہم لوگ ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملنے لندن روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا لگتا ہے کہ لندن میں شاید کوئی 5 دن 1 ہفتہ اسٹے مزید رہے گا، تو ان سے براہ راست ملاقات وہ کرنے جا رہے ہیں، ان سے ہدایات لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف جو پیکا آرڈیننس کے ذریعے ایک ترمیم کی گئی تھی، اور وہ یعنی کہ صاف نظر آتا تھا کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے صحافیوں کو دبانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا۔ آج انہی سوشل میڈیا کے صحافیوں کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کے وزیر اعظم صاحب یعنی کہ ترلے کر رہے تھے ان کے کہ جناب آپ میرا ساتھ دیں، اور مختلف قسم کی انہوں نے بیان دیے کہ انہوں ترین اور علیم خان میرے ساتھ رہیں گے، اور یہ جناب ہماری حکومت کے بندے جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، اور 18 کروڑ روپیہ ریٹ لگ رہا ہے کہ ایم کا۔ اور میں نے اپنے ایم سے کہا کہ وہ اپوزیشن سے پیسے لیں اور غریبوں میں بانٹ دیں۔ ویسے خان صاحب کیا بات ہے، آپ بھی بانٹ سکتے ہیں غریبوں میں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ مائنڈ کی گیم ہے اور میں مائنڈ کی گیم کا ماسٹر ہوں۔ وزیر اعظم صاحب یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی بڑکاں پوریاں مار رہے ہیں۔ تو بہرحال دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ خاموشی سے اپنے کارڈز کھیل رہی ہے، بڑکے نہیں ماری۔ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جی ہاں جی تحریک عدم اعتماد داخل ہو گئی ہے، اتنے لوگوں کے دستخط ہیں، فلاں کے پاس جمع ہوئی ہے، اتنے دنوں میں ووٹنگ کرانا ضروری ہے، اس قسم کی باتیں کریے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا نا کہ اگر میں تو نکل گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو ابھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر عدم اعتماد میرے خلاف ناکام ہو گئی تو میں ان سب کو چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خوف زدہ کر کے اپوزیشن کو اس کو تحریک عدم اعتماد سے روکا جائے۔ تو یہ تحریک عدم اعتماد خان صاحب کو ڈر کی وجہ سے تو نہیں رکتی ہوتی نا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جناب حکومت یہ دعوے کریے کہ جناب اپوزیشن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ کچھ ایسی خبریں سپریڈ کی جا رہی ہیں، اس کو میں یہ کہوں گا کہ سپریڈ کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ جی 8 اراکین اپوزیشن کے انہوں نے منسٹر انکلیو میں جا کے جو وزراء سے ملاقاتیں کی ہیں، اور مجھے ویسے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال یہ سیاست کی گیم ہے۔ یہ کہیں گے جی ہم بھی بندے توڑ رہے ہیں، جیسے پرسوں پرویز خٹک صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ جی 10 سے 15 بندے میرے پاس ہیں، اور اس لیے یہ بندے کس کے پاس کتنے ہیں یہ تو تحریک عدم اعتماد کا وہ کہتے ہیں سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کس کے پاس کتنے بندے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، ہمارے پاس نمبر پورا ہے۔ ترین گروپ کہتا ہے میرے پاس 35 لوگ ہیں، علیم خان کہتا ہے میرے پاس 40 لوگ ہیں۔ سو کسی کا بھی فگر جو ہے وہ پرویز علی صاحب نے کہا کہ جی میرے ساتھ دنیا وہ اپنے جو اراکین کے علاوہ بھی 11 اراکین قومی اسمبلی ہے۔ تو یہ سب اپنا وزن بڑھانے کے لیے گیم ہے۔ پتہ یہ تبھی چلے گا کہ جب ڈبہ کھلے گا، لیکن بظاہر اس وقت جو حکومت کے اندر کی بھگدڑ ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جناب حکومت دا کام لگ گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔